ایک بہت پرانی کتاب کی پہلی لائن ہے، جس راستے کو بیان کیا جا سکتا ہے وہ ہمیشہ رہنے والا راستہ نہیں ہے، جس نام کو کوئی نام دیا جا سکتا ہے وہ ہمیشہ رہنے والا نام نہیں ہے۔ یہ سطریں پڑھ کر ہی لگتا ہے کہ ہم کسی بہت گہری اور پراسرار چیز سے واسطہ رکھنے والے ہیں۔ اور یہی ان سطروں کا مقصد ہے نا؟ وہ شروع میں ہی بتا دیتی ہیں کہ آپ منطق اور زبان کی حدود سے آگے جانے والے ہیں۔ یہ لاؤ تسو کی تاؤ تے چنگ کا آغاز ہے جس پر آج ہم بات کریں گے۔ بالکل، آج ہم اس قدیم چینی متن کو سمجھنے کی کوشش کریں گی، لیکن ایک بہت ہی دلچسپ زاویے سے۔ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جسے بی بوائزن نے مرتب کیا ہے، اور اس میں 8 مختلف انگریزی مترجمین کے کام کو ایک ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ اچھا؟ یعنی ایک ہی آیت اور 8 مختلف ترجمے۔ جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ متن کتنا پیچیدہ اور کثیر الجاجی ہے۔ ہر مترجم نے ان قدیم الفاظ میں چھپے معنی کو اپنے انداز سے پکڑنے کی کوشش کی ہے۔ تو آج ہم صرف تاؤ تے چنگ نہیں پڑھیں گے، بلکہ یہ بھی دیکھیں گے کہ وقت اور زبان کے ساتھ اس کے معنی کیسے بدلتے اور کھلتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد ان ترجموں کا موازنہ کر کے تاؤمت کے کچھ بنیادی خیالات کو سمجھنا ہے۔ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ پراسرار تاؤ آخر ہے کیا؟ وہ دانشمند یا سیج کون ہے جو اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر جیتا ہے؟ اور وہ وے یعنی بے عملی کا کیا مطلب ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں اس میں کیا خاص ہے۔ تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا سوال، تاؤ کیا ہے؟ باب 1 کہتا ہے، گمنام آسمان اور زمین کا آغاز ہے، نام والا تمام چیزوں کی ماں ہے۔ یہ خود ایک پہیلی جیسی بات ہے، لیکن اس لفظ تاؤ کا ترجمہ ہی ایک مسئلہ ہے۔ کچھ اسے دا وے یعنی راستہ کہتے ہیں، کچھ صرف تاؤ ہی لکھ دیتے ہیں۔ اور یہیں سے بات دلچسپ ہوتی ہے۔ ایک مترجم تھامس کلیری اسے گائیڈ یعنی ایک رہنما کہتا ہے، لیکن فوراً واضح کرتا ہے کہ یہ کوئی طے شدہ پکا راستہ نہیں ہے۔ زیادہ تر مترجم اسے تاؤ ہی رہنے دیتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ انگریزی یا کسی بھی زبان کا کوئی ایک لفظ اس کے پورے معنی کو سمیٹ نہیں سکتا۔ اچھا، یہ وقت راستہ بھی ہے، اصول بھی، کائنات کی فطرت بھی، اور ایک ایسی حقیقت بھی جو ان سب سے ماورا ہے۔ اچھا، تو یہ کوئی ٹھوس چیز نہیں بلکہ ایک بہاؤ جیسا ہے۔ باب 4 میں اسے ایک خالی پیالے یا خالی برتن سے تشبیہ دی گئی ہے نا؟ جی، خالی برتن۔ اور یہاں بھی ترجموں میں فرق نظر آتا ہے۔ ایک کہتا ہے اس کا استعمال اسے کبھی ختم نہیں کرے گا، اور دوسرا کہتا ہے اس کی گنجائش کبھی ختم نہیں ہوتی۔ مطلب بات ایک ہی ہے۔ بالکل، مرکزی خیال ایک ہی ہے۔ تاؤ ایک ایسی لامحدود شے ہے جو کبھی بھرتی نہیں، لیکن کائنات کی ہر چیز اسی سے نکلتی ہے۔ یہ ایک ایسا ماخذ ہے جو خود خالی ہے۔ ایک مترجم اسے تمام چیزوں کا جد امجد کہتا ہے، لیکن یہ بھی کہتا ہے کہ اس کا اپنا کوئی آغاز معلوم نہیں، یہ تمام چیزوں سے پہلے کا ہے۔ اور باب 14 میں تو یہ اور بھی پراسرار ہو جاتا ہے۔ وہاں کہا گیا ہے کہ تاؤں کو نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ سنا جا سکتا ہے، اور نہ ہی پکڑا جا سکتا ہے۔ مترجمین نے اس کے لیے ایلوزو، سٹل، انویزیبل اور انآڈیبل جیسے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو یہ کوئی دیوتا یا شخصیت نہیں بلکہ ایک ناقابل بیان اصول ہے۔ بالکل، اور یہ خیال باب 25 میں اپنی انتہا پر پہنچتا ہے، جہاں کہا گیا ہے کہ ایک ایسی چیز ہے جو غیر منقسم اور مکمل ہے اور آسمان و زمین سے بھی پہلے موجود تھی۔ ہم اس کا نام نہیں جانتے، اس لیے ہم اسے تاؤ کہتے ہیں۔ یہ کائنات کی تخلیق کا ایک ایسا نظریہ ہے جو کسی خالق کی بجائے ایک ازلی، ابدی، غیر شخصی اصول پر مبنی ہے۔ پھر باب 40 میں ایک بہت ہی کمال کی بات ہے۔ ایک ترجمہ کہتا ہے واپسی تاؤ کی حرکت ہے، کمزوری تاؤ کا استعمال ہے، اور پھر یہ گہری بات کہ تمام چیزیں وجود سے پیدا ہوتی ہیں اور وجود عدم سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ واپسی اور کمزوری والی بات کچھ سمجھ نہیں آئی۔ دیکھیں، واپسی یا ریٹرننگ کا مطلب ہے فطرت کا چکر۔ ہر چیز اپنے عروج پر پہنچ کر اپنے آغاز کی طرف لوٹتی ہے۔ اچھا، دن رات میں، زندگی موت میں، اور پھر موت سے نئی زندگی۔ یہ ایک مسلسل بہاؤ ہے، اور کمزوری یا ویکنس کا استعمال تاؤمت کا مرکزی خیال ہے۔ یعنی اصل طاقت سخت اور اکڑی ہوئی چیزوں میں نہیں، بلکہ نرم، لچکدار اور بہنے والی چیزوں میں ہے۔ جیسے پانی؟ بالکل،
جیسے پانی پتھر کو کاٹ دیتا ہے یا نرم گھاس طوفان میں جھک کر بچ جاتی ہے جبکہ بڑا درخت اکھڑ جاتا ہے۔ واہ، یہ تو دنیا کو دیکھنے کا بالکل مختلف انداز ہے۔ تو اگر تاؤ اتنا ناقابل بیان، نرم اور خالی ہے، تو پھر وہ انسان کیسا ہوگا جو اس اصول کے مطابق زندگی گزارے؟ کیا وہ بھی ایسا ہی ہوگا؟ متن میں اس کے لیے دانشمند یا سیج کا لفظ استعمال ہوا ہے نا؟ جی، دانشمند وہ مثالی انسان ہے جس نے خود کو تاؤ کے ساتھ ہم آہنگ کر لیا ہے۔ وہ کائنات کی لے کے ساتھ چلتا ہے، اس کے خلاف جد و جہد نہیں کرتا۔ باب 2 میں اس کا تعارف بہت خوبصورت ہے۔ دانشمند کام کرتا ہے لیکن ملکیت کا دعویٰ نہیں کرتا۔ وہ کام مکمل کرتا ہے لیکن اس پر فخر نہیں کرتا۔ اور سب سے اہم بات، وہ الفاظ کے بغیر سکھاتا ہے، یعنی اس کا عمل ہی اس کی تعلیم ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں وی یعنی بے عملی کے تصور سے پہلی بار ملوایا جاتا ہے۔ وہ کوشش کیے بغیر کام کرتا ہے کیونکہ وہ فطرت کے بہاؤ کے ساتھ ہے۔ لیکن باب 3 میں دانشمند کے حکومت کرنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے، سچ کہوں تو وہ پڑھ کر تھوڑا عجیب لگا۔ ایک ترجمے کے مطابق دانشمند لوگوں کے ذہنوں کو خالی کر کے، ان کے پیٹ بھر کر، ان کی خواہشات کو کمزور کر کے اور ان کی ہڈیوں کو مضبوط کر کے حکومت کرتا ہے۔ آج کے زمانے میں تو یہ سیدھا سیدھا عوام کو کنٹرول کرنے اور انہیں بے خبر رکھنے کا فارمولا لگتا ہے۔ کیا میں اسے غلط سمجھ رہی ہوں؟ نہیں، آپ کی الجھن بالکل جائز ہے۔ پہلی نظر میں یہ واقعی ایسا ہی لگتا ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس پر تنقید بھی کی ہے کہ یہ عوام کو کمزور کرنے کا فلسفہ ہے۔ لیکن تاؤ مت کے پورے تناظر میں دیکھیں تو ذہن خالی کرنے کا مطلب ان سے علم چھیننا یا انہیں بے وقوف بنانا نہیں، بلکہ ان کے ذہنوں کو لالچ، حسد، فکری بے ترتیبی اور فضول خواہشات سے پاک کرنا ہے۔ اچھا، تو یہ مینٹل کلٹر کو صاف کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ بالکل۔ خیال یہ ہے کہ جب لوگوں کی بنیادی ضروریات جیسے کھانا، پینا پوری ہوں گی، یعنی پیٹ بھر کر، اور ان میں مزید حاصل کرنے کی بے لگام خواہش نہیں ہوگی، تو معاشرے میں خود بخود امن اور سکون قائم ہو جائے گا۔ یہ اندرونی سکون کی بات ہے، بیرونی کنٹرول کی نہیں۔ لیکن ہاں، یہ ایک متنازع آیت ہے اور اس کی تشریح مختلف طریقوں سے کی جاتی رہی ہے۔ یہیں پر بات باقی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ باب 7 میں ایک حیرانت انگیز تضاد بیان کیا گیا ہے جو شاید اسی خیال کو مزید واضح کرے۔ کہا گیا ہے کہ دانشمند خود کو پیچھے رکھتا ہے لیکن پھر بھی وہ سب سے آگے ہوتا ہے۔ وہ خود کو نظر انداز کرتا ہے لیکن پھر بھی محفوظ رہتا ہے۔ اور آخر میں سوال پوچھا گیا ہے، کیا یہ اس لیے نہیں کہ اس کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے اور اس طرح وہ اپنے مفاد کو پورا کرنے کے قابل ہے؟ یہ تو آج کل کی سرونٹ لیڈرشپ کی بات لگتی ہے، جہاں لیڈر خود کو نہیں بلکہ اپنی ٹیم کو آگے رکھتا ہے۔ بے غرضی میں ہی اپنی تکمیل پانے کا یہ ایک بہت گہرا خیال ہے۔ بالکل۔ اور یہی قیادت کا اصل جوہر ہے۔ اور باب 17 میں حکمرانوں کی جو اقسام بتائی گئی ہیں وہ تو کمال ہے۔ بہترین حکمران وہ ہے جس کے ہونے کا لوگوں کو بس احساس تک نہ ہو۔ صحیح۔ وہ اتنا فطری طور پر نظام چلاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے۔ اس کے بعد وہ آتا ہے جس سے لوگ محبت کرتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں، پھر وہ جس سے وہ ڈرتے ہیں، اور بدترین وہ ہے جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ اور سب سے خوبصورت بات آخر میں کہی گئی ہے، جب دانشمند کا کام مکمل ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ ہم نے خود کیا ہے۔ واہ! یعنی قیادت اتنی غیر محسوس اور بااختیار بنانے والی ہو کہ لوگوں کو لگے ہی نہیں کہ ان کی رہنمائی کی جا رہی ہے، وہ اپنی کامیابی کا صحرا خود اپنے سر باندھیں۔ یہ غلبہ پائے بغیر رہنمائی کرنے کا فن ہے۔ اور پھر باب 49 تو اس تصور کو ایک اور ہی سطح پر لے جاتا ہے۔ وہاں لکھا ہے کہ دانشمند کا اپنا کوئی متعین ذہن نہیں ہوتا، وہ لوگوں کے ذہن کو اپنا سمجھتا ہے۔ مطلب اس کی اپنی کوئی سخت پسند یا ناپسند نہیں ہوتی؟ جی، وہ ایک آئینے کی طرح ہے۔ وہ اچھے اور برے دونوں کے ساتھ اچھائی کرتا ہے۔ وہ وفادار اور بے وفا دونوں پر بھروسہ کرتا ہے۔ یہ غیر مشروط ہمدردی اور مکمل غیر جانبداری کی ایک انتہا ہے، کیونکہ وہ کسی کو پرکھ نہیں رہا، وہ صرف کائنات کے بہاؤ کو منعکس کر رہا ہے۔ وہ اپنی میں کو راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ اور یہ میں کو راستے سے ہٹانا یا خالی ہونا، یہ تو خود تعامت کا ایک بنیادی تصور ہے نا، صرف دانشمند کے لیے نہیں بلکہ ہر چیز کے لیے۔
یہ ہمیں کچھ دوسرے کلیدی تصورات کی طرف لے جاتا ہے جو اس متن میں بار بار آتے ہیں۔ جی، اور ان میں سب سے اہم تضاد یا دوئی کا تصور ہے۔ تاؤ تی چنگ ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقت اکثر ہماری سیدھی سادی منطق سے بالاتر ہوتی ہے۔ زندگی یا یہ یا وہ میں نہیں، بلکہ یہ بھی اور وہ بھی میں ہے۔ باب 2 اس کی بہترین مثال ہے۔ جب دنیا میں ہر کوئی خوبصورتی کو خوبصورتی سمجھتا ہے تو بدصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب ہر کوئی اچھائی کو اچھائی سمجھتا ہے تو برائی جنم لیتی ہے، یعنی ہر چیز کی پہچان اس کے مخالف سے ہے۔ وجود اور عدم ایک دوسرے کو جنم دیتے ہیں۔ یہ تو سوشل میڈیا کی دنیا پر بالکل فٹ بیٹھتا ہے، جہاں خوبصورتی کے اتنے سخت معیار بنا دیے گئے ہیں کہ ہر دوسری چیز بدصورت لگنے لگتی ہے۔ بہت خوبصورت مثال ہے۔ متن یہی کہہ رہا ہے کہ یہ متضاد چیزیں الگ نہیں بلکہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اسی خیال کو باب 22 میں مزید گہرائی دی گئی ہے۔ جھک جاؤ اور تم سلامت رہو گے، خالی ہو جاؤ اور تم بھر جاؤ گے، پرانے ہو جاؤ اور تم نئے ہو جاؤ گے۔ یہ کمزوری میں طاقت، خالی پن میں بھرپوری اور جھکنے میں قائم رہنے کا متضاد خیال ہے۔ اور باب 45 میں بھی یہی بات ہے۔ عظیم ترین کمال نامکمل لگتا ہے، عظیم ترین فراوانی خالی لگتی ہے۔ یہ سب اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ چیزیں اکثر وہ نہیں ہوتی جو وہ سطح پر نظر آتی ہیں۔ بالکل، یہ دنیا کو ایک جامع نظر سے دیکھنا ہے۔ دوسرا اہم تصور جو میرا پسندیدہ ہے وہ ہے خالی پن کی افادیت۔ باب 11 میں اس کی جو مثالیں دی گئی ہیں وہ ذہن میں نقش ہو جاتی ہیں۔ پہیے، برتن اور کمرے کا تصور۔ یہ ایک شاندار باب ہے۔ متن کہتا ہے 30 تیلیاں ایک مرکز پر ملتی ہیں، لیکن یہ مرکز کا سوراخ ہے جو گاڑی کو قابل استعمال بناتا ہے۔ اگر مرکز ٹھوس ہوتا تو پہیا گھومتا ہی نہیں۔ صحیح۔ مٹی کو گوندھ کر برتن بنایا جاتا ہے، لیکن یہ برتن کے اندر کی خالی جگہ ہے جو اسے مفید بناتی ہے۔ جی۔ اور دروازے اور کھڑکیاں کاٹ کر ایک کمرہ بنایا جاتا ہے، لیکن یہ کمرے کے اندر کا خالی پن ہے جو اسے قابل استعمال بناتا ہے۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ ہم ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے، کتنی چیزیں ہیں، کتنی معلومات ہیں، لیکن یہ متن کہہ رہا ہے کہ اصل طاقت تو اس خالی جگہ میں ہے جو ہم چھوڑتے ہیں۔ بالکل۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ اگرچہ وجود یعنی بینگ فائدہ دیتا ہے، لیکن عدم یعنی نان بینگ ہی ہے جو اسے قابل استعمال بناتا ہے۔ یہ ایک انقلابی سوچ ہے، خاص طور پر آج کی دنیا میں جو صرف مادی چیزوں اور بھری ہوئی جگہوں کو اہمیت دیتی ہے۔ ہم اکثر اس خالی جگہ کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو ہر چیز کو اس کا مقصد دیتی ہے۔ گفتگو میں خاموشی، موسیقی میں وقفے اور زندگی میں آرام کی جگہ۔ اور آخر میں سب سے مشہور اور شاید سب سے غلط سمجھا جانے والا تصور، بے عملی یا وو وی۔ اکثر لوگ اسے کاہلی یا کچھ نہ کرنا سمجھ لیتے ہیں، جبکہ یہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ وو وی کا مطلب ہے فطرت کے بہاؤ کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر عمل کرنا، بغیر کسی زور زبردستی، غیر ضروری کوشش یا مزاحمت کے۔ یہ وہ عمل ہے جو کوشش جیسا محسوس نہیں ہوتا۔ جب کوئی کھلاڑی ان دا زون ہوتا ہے تو وہ وو وی کی حالت میں ہوتا ہے۔ باب 37 اسے خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ تاؤ کبھی کچھ نہیں کرتا، پھر بھی اس کے ذریعے سب کچھ ہو جاتا ہے، یعنی کائنات کا نظام بغیر کسی کوشش کے فطری طور پر چل رہا ہے۔ اور آگے کہا گیا ہے کہ اگر حکمران اس اصول پر قائم رہیں تو دنیا خود بخود پرامن ہو جائے گی۔ اور اس تصور کو باب 48 میں ایک اور زاویے سے واضح کیا گیا ہے جو پہلی نظر میں بہت عجیب لگتا ہے۔ کون سا؟ وہ کہتے ہیں علم حاصل کرنے میں روز بروز اضافہ ہوتا ہے، تاؤ پر عمل کرنے میں روز بروز کمی آتی ہے۔ ایک منٹ، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو ہر اس چیز کے خلاف ہے جو ہم نے سیکھی ہے۔ مطلب ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ترقی کا مطلب ہے زیادہ سے زیادہ علم، زیادہ مہارت، زیادہ چیزیں حاصل کرنا۔ یہ کم کرنے کا راستہ کیسا ہے؟ یہی تاؤ کا تضاد ہے۔ یہاں علم سے مراد دنیاوی معلومات اور پیچیدہ نظریات ہیں۔ تاؤ کا راستہ کم کرنے کا ہے۔ اپنی خواہشات کو کم کرنا۔ اپنی خواہشات کو کم کرنا، اپنے تکبر کو کم کرنا، اپنی غیر ضروری کوششوں کو کم کرنا۔ متن کہتا ہے کم کرتے کرتے انسان بے عملی تک پہنچ جاتا ہے، جہاں کچھ بھی ادھورا نہیں رہتا۔
جب آپ فطرت کے بہاؤ میں مداخلت کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو کام خود بخود ہونے لگتے ہیں۔ یہ بغیر کوشش کے کامیابی حاصل کرنے کا فن ہے۔ یہ وووی کا تصور مجھے اس وقت یاد آتا ہے جب میں ٹریفک میں پھنسی ہوتی ہوں۔ جتنا زیادہ ہارن بجاتی ہوں، لین بدلنے کی کوشش کرتی ہوں، اتنا ہی غصہ اور پریشانی بڑھتی ہے۔ شاید تاؤ کا راستہ صرف یہ ہے کہ گہری سانس لو اور بہاؤ کے ساتھ چلو۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ یہ زندگی کے ہر شعبے پر لاگو ہوتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے تاؤ کی ناقابل بیان نوعیت کو سمجھنے کی کوشش کی، جو ہر چیز کا ماخذ ہے لیکن خود بے نام اور بے شکل ہے۔ ہم نے دانشمند کے کردار کو دیکھا، جو بے غرضی اور غیر محسوس قیادت کی ایک مثال ہے، اور ہم نے تضاد، خالی پن اور بے عملی جیسے تصورات میں پوشیدہ گہری حکمت پر بات کی۔ اور یہ تمام تصورات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ دانشمند وووی پر عمل کرتا ہے کیونکہ وہ خالی پن کی افادیت کو سمجھتا ہے اور تضادات میں ہم آہنگی دیکھتا ہے۔ یہ ایک مکمل فلسفہ ہے۔ اور یہ قدیم متن آج بھی اتنا اہم کیوں ہے؟ شاید اس لیے کہ آج کی تیز رفتار دنیا میں، جہاں ہر کوئی زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے، کنٹرول کرنے اور نمایاں ہونے کی کوشش کر رہا ہے، یہ متن ہمیں ایک متبادل راستہ دکھاتا ہے۔ یہ ہمیں چھوڑ دینے، سادگی میں قدر تلاش کرنے اور غلبہ پائے بغیر رہنمائی کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ بالکل۔ اور اس گفتگو کو ختم کرنے کے لیے میں باب 33 کی ایک آخری سوچ پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ باب کہتا ہے، جو دوسروں کو جانتا ہے وہ ہوشیار ہے، جو خود کو جانتا ہے وہ روشن خیال ہے، جو دوسروں پر فتح پاتا ہے وہ طاقتور ہے، جو خود پر فتح پاتا ہے وہ حقیقی معنوں میں مضبوط ہے۔ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ تو سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ ایک ایسی دنیا میں جو بیرونی کامیابیوں، دوسروں پر غلبہ پانے اور بیرونی علم پر مرکوز ہے، خود کو جاننے اور خود پر فتح پانے کا حقیقی مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ اس سوال پر غور کیجیے گا۔